نحمده نصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سورہ مائدہ کی آیت 100 میں اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں بتا رہا ہے کہ پاکی اور ناپاکی کا معیار کثرت نہیں ہے۔ اے رسول، لوگوں سے کہہ دو کہ ناپاک اور پاکیزہ چیزیں برابر نہیں ہوتی، چاہے تمہیں ناپاک چیزوں کی کثرت اچھی لگتی ہو، لہٰذا اے عقل والو، اللہ سے ڈرتے رہو تاکہ تمہیں فلاح حاصل ہو۔ بے شک یا رب العالمین، ناپاک چیزوں کی تعداد چاہے کتنی ہی زیادہ ہو، وہ پھر بھی ناپاک ہی رہتی ہیں۔ آیت 101 to 102 میں غیر ضروری سوالات سے منع فرمایا گیا ہے۔ آئیے دیکھتے ہیں کہ وہ کون سے ہیں۔ اے ایمان والو، ایسی چیزوں کے بارے میں سوالات نہ کیا کرو جو اگر تم پر ظاہر کر دی جائیں تو تمہیں ناگوار ہوں، اور اگر تم ان کے بارے میں ایسے وقت سوالات کرو گے جب قرآن نازل کیا جا رہا ہو تو وہ تم پر ظاہر کر دی جائیں گی۔ البتہ اللہ نے پچھلی باتیں معاف کر دی ہیں، اور اللہ بہت بخشنے والا بڑا بردبار ہے۔ بے شک یا رب العالمین۔ تم سے پہلے ایک قوم نے اس قسم کے سوالات کیے تھے، پھر ان کے جو جوابات دیے گئے ان سے منکر ہو گئے۔ آیت 103 to 104 میں جانوروں کے لیے خود ساختہ تقدس کو بیان کیا گیا ہے۔ اللہ نے کسی جانور کو نہ بحیرہ بنانا طے کیا، نہ سائبہ، نہ وسیلہ، نہ حامی، لیکن جن لوگوں نے کفر اپنایا ہوا ہے وہ اللہ پر جھوٹ باندھتے ہیں، اور ان میں سے اکثر لوگوں کو صحیح سمجھ نہیں ہے۔ اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ اللہ نے جو کلام نازل کیا ہے اس کی طرف اور رسول کی طرف آؤ، تو وہ کہتے ہیں کہ ہم نے جس دین پر اپنے باپ دادوں کو پایا ہے ہمارے لیے وہی کافی ہے۔ بھلا اگر ان کے باپ دادے ایسے ہوں کہ نہ ان کے پاس کوئی علم ہو اور نہ کوئی ہدایت، تو کیا پھر بھی یہ انہی کے پیچھے چلتے رہیں گے؟ یا اللہ تو ہمیں حق اور باطل میں تمیز کرنے والا بنا دے۔ آیت 105 میں ہم جانیں گے کہ کسی کے گناہوں کا نقصان ہم تک پہنچ سکتا ہے۔ اے ایمان والو، تم اپنی فکر کرو، اگر تم صحیح راستے پر ہوگے تو جو لوگ گمراہ ہیں وہ تمہیں کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتے۔ اللہ ہی کی طرف سب کو لوٹ کر جانا ہے، اس وقت وہ تمہیں بتائے گا کہ تم کیا عمل کرتے رہے ہو۔ سبحان اللہ۔ آیت 106 to 108 میں ہم وصیت پر گواہی دینے کا طریقہ جانیں گے۔ اے ایمان والو، جب تم میں سے کوئی مرنے کے قریب ہو تو وصیت کرنے کے وقت آپس کے معاملات طے کرنے کے لیے گواہ بنانے کا طریقہ یہ ہے کہ تم میں سے 2 دیانتدار آدمی ہوں جو تمہاری وصیت کے گواہ بنے، یا اگر تم زمین میں سفر کر رہے ہو اور وہیں تمہیں موت کی مصیبت پیش آ جائے تو غیروں یعنی غیر مسلموں میں سے 2 شخص ہو جائیں۔ پھر اگر تمہیں کوئی شک پڑ جائے تو ان 2 گواہوں کو نماز کے بعد روک سکتے ہو، اور وہ اللہ کی قسم کھا کر کہیں کہ ہم اس گواہی کے بدلے کوئی مالی فائدہ لینا نہیں چاہتے، چاہے معاملہ ہمارے کسی رشتہ دار ہی کا کیوں نہ ہو، اور اللہ نے ہم پر جس گواہی کی ذمہ داری ڈالی ہے اس کو ہم نہیں چھپائیں گے، ورنہ ہم گناہ گاروں میں شمار ہوں گے۔ پھر بعد میں اگر یہ پتہ چلے کہ انہوں نے جھوٹ بول کر اپنے اوپر گناہ کا بوجھ اٹھا لیا ہے تو ان لوگوں میں سے 2 آدمی ان کی جگہ گواہی کے لیے کھڑے ہو جائیں جن کے خلاف ان پہلے 2 آدمیوں نے گناہ اپنے سر لیا تھا، اور وہ اللہ کی قسم کھائیں کہ ہماری گواہی ان پہلے 2 آدمیوں کی گواہی کے مقابلے میں زیادہ سچی ہے، اور ہم نے اس گواہی میں کوئی زیادتی نہیں کی ہے، ورنہ ہم ظالموں میں شمار ہوں گے۔ اس طریقے میں اس بات کی زیادہ امید ہے کہ لوگ شروع ہی میں ٹھیک ٹھیک گواہی دیں، یا اس بات سے ڈریں کہ جھوٹی گواہی کی صورت میں ان کی قسموں کے بعد لوٹا کر دوسری قسمیں لی جائیں گی جو ہماری تردید کر دیں گی، اور اللہ سے ڈرو اور جو کچھ اس کی طرف سے کہا گیا ہے اسے قبول کرنے کی نیت سے سنو، اللہ نافرمانوں کو ہدایت نہیں دیتا۔ یا اللہ، بے شک جھوٹی گواہی دینا ایک برا عمل ہے۔ یا رب العالمین تو ہمیں ہر برے عمل سے محفوظ فرما۔
آیت 109 میں رسولوں کی اللہ تعالیٰ کی حضور عاجزی بیان ہو رہی ہے۔ وہ دن یاد کرو جب اللہ تمام رسولوں کو جمع کرے گا اور کہے گا کہ تمہیں کیا جواب دیا گیا تھا؟ وہ کہیں گے کہ ہمیں کچھ علم نہیں، پوشیدہ باتوں کا تمام تر علم تو آپ ہی کے پاس ہے۔ سبحان اللہ۔ پیغمبروں کے اس جواب سے مراد یہ ہے کہ وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے کہیں گے کہ وہ تو سب صرف ظاہری رد عمل کو جانتے ہیں، جو دل میں پوشیدہ باتیں ہیں وہ تو صرف اللہ ہی کی ذات جانتی ہے۔ بے شک یا رب العالمین، یا اللہ تو ہمارے دل بدل دے، ہر محبت سے بڑھ کر تو اپنی اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت ہمارے دلوں میں ڈال دے، آمین۔ یا اللہ مانوس کر دے ہماری وحشتوں کو ہماری قبروں میں، اور قرآن کی وجہ سے ہم پر رحم فرما، اس کو ہمارے لیے نور، ہدایت اور رحمت کا ذریعہ بنا، اور جو ہم بھول جائیں ہمیں یاد کروا دینا، اور وہ کچھ ہمیں سکھا دے جو ہمیں معلوم نہیں، دن کی گھڑیوں میں، رات کی گھڑیوں میں تلاوت کی توفیق عطا فرما، اور اسے ہمارے لیے دلیل بنا دے، آمین یا رب العالمین۔ اب اجازت، انشاءاللہ ملیں گے نیکسٹ آیات کے ساتھ۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔